आपका होस्ट शहजाद खान हाजिर है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मुल्क के मारूफ रिसर्चर्स एंड रीजनल प्लानर और पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी, और एडमिनिस्ट्रेटिव इक़दाम जो गवर्नमेंट उठाती है उस पर भी बड़ी निगाह रखते हैं ये। और आज हम उनसे मालूमात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 2008 के बाद पार्लियामेंट ने एक तरमीम की थी, 18वीं तरमीम की थी। उस 18वीं तरमीम से अवाम को कितना फ़ायदा हुआ, उसके बारे में हम सैयद डॉक्टर नवाजुल हुदा साहब से आप राय लेंगे और मालूमात करेंगे उससे कितना 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 फ़ायदा हुआ अवाम को। हाँ डॉक्टर साहब, आप जरा बता। जब इलेक्शन सही नहीं होता तो इसका मतलब यही है कि इलेक्शन के अंदर जो गिरोह ताकतवर है वो जो आपके ऊपर आ जाता है और अपनी मर्जी से तमाम हुक्मरानी के मामला चलाता है। तो कराची सिंध में बिलखुसूस, यानी कि पंजाब में एक इशू इतना बड़ा नहीं है, साउथ पंजाब का और नदन पंजाब का, जितना बड़ा इशू जो है वो सिंध के अंदर जो है वो अर्बन सिंध और रूरल सिंध का है। मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन आए दिन ही बयान देते हैं कि हमारे पास अख्तियार नहीं है और फंड की कमी है। इसकी क्या वजह है? क्या अख्तियार की मुंतकली की वजह है? क्या वजह है? देखिए, एक जो दो नंबर 1 के मुशर्रफ साहब का जो बलदियाती निज़ाम था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा आवाम को इख्तियारात मिले थे। हिस्ट्री में पहली मरतबा पाकिस्तान में जो है कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म हुआ था, यानी कि इस एंड से के कमिश्नर्स ख़त्म हो गए थे। लफ्ज़ कमिश्नर्स जो कि कॉलोनियल सिस्टम की पहचान है उन्हें ख़त्म करके वहाँ पर वो नाजिम लेकर आए थे, उन्होंने एम्पावर किया था। उसके बाद आपको पता है कि ज़ाहिर है कि वक्ती तौर पे जब भी माशाल्लाह लगा है तो माशाल्लाह का एक ट्रेंड होता है कि वो आवाम को शुरू में रिलीफ देते हैं। आवाम फिर वो क्या होता है कि इतनी मतलब जुल्म की चक्की में पिसी भी होती है तो माशाल्लाह को भूल कर रिलीफ की तरफ लग जाती है। तो वो रिलीफ मुशर्रफ के वक्त में मिला, एक एम्पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, जिसके नतीजे में आपको जो है वो तरक्याती काम भी नज़र आए कि 2007 के अंदर इसमें एक यूएन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था, तो उसमें 67% लोगों ने जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को पसंद किया। अच्छा, उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को देखेंगे तो जाहिर है कि उस वक्त जो मामला थे, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो ने जो चीज़ें बनाई थी उसमें यही था कि सूबाई खुद मुख्तारी से ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट की खुद मुख्तारी के ऊपर फोकस किया गया था। लेकिन एक मतलब मुशर्रफ साहब को जो है पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी, तो उस पॉलिटिकल सपोर्ट में वो जो निज़ाम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था वो आहिस्ता जो है वो भी जो खुद मुख्तारी से निकल कर जो है ग़ुलामी के अंदर चले गया। फिर 2008 के अंदर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2010 तक उन्होंने जो भी पीरियड मुकम्मल किया, उसके बाद उन्होंने पूरे सिस्टम को लपेट दिया। नवाज शरीफ साहब ने जो है मुशर्रफ की नफरत में उसे लपेट दिया। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो एक आवाम में आज़ादी की एक सांस पैदा हुई थी वो मुशर्रफ दुश्मनी में जो है वो ख़त्म हो गई। तो अभी हाल ही में इमरान खान ने बयान दिया था कि 8वीं तरमीम से जो है वो निचली सतह पर अख्तियारात मुंतकिल नहीं किए सूबों ने। क्या बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें सबसे अहम मसला आप इमरान खान साहब से पूछें कि 2013 से लेकर 18 तक केपी में इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या इख्तियारात दिए? क्या इन्होंने अपने यहाँ पे यूसी नाजिम को या काउंसिलर को इख्तियार दिया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे? क्या इन्होंने रेवेन्यू खर्च करने का इख्तियार दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये काउंसिल बना देने से 10 लोगों के काउंसिल बनाने से मसले का हल नहीं। मसला का हल ये है कि जहाँ पर मसाइल हैं हल करने वाला भी वहाँ पे खड़ा हो। तो ये खुद उन्होंने नहीं दिया। पहले इनकी जो पजीराई मिली थी वो इस वजह से मिली थी कि ये कहते थे कि जनाब हम स्विट्जरलैंड का निज़ाम लेकर आएंगे, यूरोप में ये अख्तियार तो उन्होंने दिए ना। क्या दिए? या शिकायत तो कम हुई निचले लेवल पे, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कचरा उठा रहे हैं उसका सरबराह सीएम, तो इससे अंदाज़ा कर लें कि जनाब इनकी मेंटालिटी क्या है। ये चाहते हैं कि पास जो है वो नीचे ना जाए, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो। और इससे अंदाज़ा कर लें कि मुशर्रफ के वक्त में जब वो एम्पावरमेंट उसको ही कहते हैं कि पुलिस तक जो थी वो एक निज़ामत के मातहत हो गई थी। अब इसमें अंदाज़ा करें कि जनाब इस 2010 से जो किलिंग शुरू हुई है 2018 तक का डेटा 2009 से 18 तक दे रहे हैं तो 10,784 मर्डर है कराची के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ जो मुशर्रफ दौर में जो एक एम्पावरमेंट मिली थी उस एम्पावरमेंट को ज़ायल करने के लिए जो दो ग्रुप्स का क्लैश था उसके नतीजे में 10,784 लोग मारे गए।
تو اب اندازہ کریں کہ جب ایک قربانیاں ان کی بھائی اتنی ساری قربانیاں لینے کے بعد دینے کے بعد ایک 18ویں ترمیم ملی ہے تو وہ کیسے وہ طاقت جو ہے چھوڑ دیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد کرپشن زیادہ عروج پہ نہیں ہوئی کیونکہ اس کا احتساب نہیں ہوا, کوئی پوچھنے والے نہیں تھا. کرپشن کرنے والے خود صوبے کے ہیڈ تھے, ان کو کون پوچھتا؟ 1000 گنا اضافہ ہوا. کیا خیالات ہے؟ دیکھیں کرپشن کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے چور دروازے ہم نے اپنا آئین میں خود کھول رکھے ہیں, اور جو مشرف صاحب نے احتساب بیورو بنایا تھا اس کے اندر سارے چور دروازے موجود تھے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے ہمارے یہاں نظام کہ جس نظام کے اندر براہ راست عوام کے ووٹوں سے لیڈر منتخب نہ ہو وہاں پر کرپشن ہی کرپشن. کیونکہ لیڈر بننے کے لیے اس کو پارلیمنٹیرین چاہیے, پارلیمنٹیرین اس کے پورے نہیں ہو رہے تو اس نے پیسے خرچ کرنے ہیں, پارلیمنٹیرین کو خوش کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے, کیونکہ اس کو براہ راست عوام کی نمائندگی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے یہ کرپشن آپ روک ہی نہیں سکتے جب تک کہ براہ راست عوامی ووٹوں سے سربراہ مملکت کو منتخب نہیں کروائیں گے, پاکستان میں کرپشن میں کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں کرپشن کو اور نظام کو درست کرنے کے لیے کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟ آپ ایک ریسرچر ہیں, آپ نے اس پہ ریسرچ کیا ہوگا, کیا کیا جائے جناب؟ اس کے لیے یعنی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو جو ہے ریوزٹ کیا جائے, اور ایک نیا پولیٹیکل نظام جو ہے جس میں میکسیمم عوام کی شمولیت ہو, یعنی عوام کی زیادہ سے زیادہ احساس شراکت ہو, وہ نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے. آپ یہ ممبران کے کنسٹیٹوئنسیز ختم کر دیں, ڈسٹرکٹ جو آپ کے ہیں ڈسٹرکٹ کے جو سربراہ ہے اس کو امپاور کریں, اور جو فیڈرل جو معاملات چلانے کے لیے ڈسٹرکٹ کے جو سربراہ ہے اس کی اسمبلی میں بنا دیں, اس کو نیشنل اسمبلی کے ممبر بنا دیں. ڈائریکٹ ووٹ جو ہے ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کو دے لو. نہیں, ڈائریکٹ ووٹوں سے صدر بھی منتخب ہونا چاہیے, ڈائریکٹ ووٹوں سے پرائم منسٹر بھی منتخب ہونا چاہیے, اور پرائم منسٹر کی ایک لمیٹڈ کیبنٹ ہونی چاہیے 8 سے 10, ٹھیک ہے, وہ بھی براہ راست ووٹوں سے منتخب ہونی چاہیے. اس کے بعد نیچے جب آپ ڈسٹرکٹ کے نظام کی طرف جائیں تو ڈسٹرکٹ کا ناظم بھی براہ راست عوام کے ووٹ سے ہو, کونسلر بھی براہ راست عوام کی ووٹ سے ہو. جب تک آپ عوام کو مکمل طور پر احساس شراکت نہیں دیں گے جناب اس ملک میں تبدیلی ممکن ہی نہیں. صوبے کی جس طرح پاکستان کا NSC ایوارڈ ہے, ایسے صوبے کی بھی فائنینشیل ڈسٹریبیوشن کے ساتھ کس طرح طے کیا جائے گا؟ نہیں, یہ طے شدہ ہے, یہ طے شدہ ہے کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ ہے اسی NFC کے فارمولے سے صوبے نے آگے ڈسٹرکٹ میں وہ اس کو منتقل کرنا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ صوبہ اسے اس NFC میں تو بہت لڑ رہا ہے اپنے لیے, لیکن نیچے ڈسٹرکٹ کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ڈسٹرکٹ والوں کو کیس بھی کیا اس کے بعد جب ایک سسٹم موجود ہے؟ نہیں, کیس کی صورتحال تو آپ کے سامنے, کوئی ٹائم اس کا سسٹم کیا ہے صوبے کا؟ نہیں, صوبے کا NFC تو یہی ہے کہ دیکھیں آبادی کا ایک تناسب ہے, اس کو تھوڑا سا ابھی آگے پیچھے کیا گیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر جو ہے امن آئے, سکون آئے, خوشحالی آئے, تو آپ ریونیو جہاں سے جتنا جنریٹ ہوتا ہے اس کی ایک پرسنٹیج سیٹ کر دیں کہ جو جتنا ریونیو جنریٹ کرے گا, یعنی کہ فرض کریں 40% آپ دے دیں وارڈ کو, اس وارڈ سے جناب 100 روپے جنریٹ ہوئے, 40% وارڈ کا, 60% جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہوئے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ تک کا ہو جائے گا. تو اب اندازہ کریں کہ اگر ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر کراچی پورٹ ہے, تو کراچی پورٹ کے پاس کتنا پیسہ ہوگا. ملیر ہے جس کے پاس ایک بڑا انڈسٹریل ایریا ہے, اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا. ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے جس کے پاس سائٹ انڈسٹریل ایریا, اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا. ڈسٹرکٹ کورنگی ہے جس کے پاس لانڈے کورنگی انڈسٹریل زون ہے, اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا. تو یہ ڈسٹرکٹ جب اپنے ریکوائرمنٹ کو فلفل کر لیں گے, الٹیمیٹلی یہ اپنا پیسہ وہاں انویسٹ کریں گے جو آپ کے غریب ڈسٹرکٹس ہیں. تو امپاورمنٹ اس کو ہی کہتے ہیں کہ ایک خاندان ہے, خاندان کے اندر صرف باپ ہی سب کچھ نہ ہو, باپ اپنے نیچے بیٹے بھی تیار کرے کہ یہ بیٹا بھی کمائے, یہ بیٹا بھی کمائے. تو اس میں کوئی بیٹا کم کماتا ہے, کوئی زیادہ کماتا ہے, تو وہ فیملی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو کم کما رہا زیادہ والا تھوڑا اس کے اوپر خرچ کر دیں. تو کس طرح کون کرے گا؟ یہ عوام کرے گی. عوام کیسے کرے گی؟ عوام ایسے کرے گی کہ سب سے اہم رول جو اس وقت وہ میڈیا کا ہے. میڈیا ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو کہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو جانتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ اس کے اوپر ریسرچ پیپرز لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میڈیا میں ایز اے ایکسپرٹ ان کو لے کر آیا جاتا ہے جن کی ریسرچ ہی نہیں ہوتی.
آپ سمپل جو ہے لوگوں کو اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر لے کے آتے تاکہ آپ کے تعلقات نکلیں. تو جب تک عوام کے اندر ایک اویئرنیس کا پروگرام شروع نہیں کریں گے یہ کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے ہم کراچی کے اندر ہم نے پہلے یہ اسٹیپ لیا کہ جتنے بھی ہمارے کانٹیکٹ میں ریسرچرز ہیں، پلانر ہیں، پروفیشنلز ہیں، ہم نے سب نے مل کر جو ہے ڈیلیور کراچی فورم بنایا. اور اس میں ہمارا نعرہ یہی ہے کہ بااختیار مقامی حکومت، ترقی قوم ملک سلطنت. تو یہ اس نعرے کے تحت ہم لوگوں میں ایک آگاہی مہم جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کا حق کیا بنتا ہے، کس بحث شہری جو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو اس پہ آپ کا حق کیا ہے. تو الحمدللہ اس سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اس کے ہم نے اسٹیپس رکھے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے اس حوالے سے 1 سال تک مہم کی ہے اور فردر جو مختلف قسم کے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہم وہ لے کے جائیں گے عوام میں تاکہ لوگ اس نعرے کو سمجھیں اور اپنی قوت کو پہچانیں. جو سسٹم ہے اس کو نئے سسٹم کو لانے کے لیے کس کو کردار ادا کرنا پڑے گا پاکستان؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کو وہ پروفیشنلز جو پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ پروفیشنلز آگے آئیں، وہ پڑھا لکھا طبقہ آگے آئے اور اپنے ملک کو اون کرے. اس کے لیے قومی حکومت بنانا پڑے گی. فی الحال نہیں، قومی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو دیکھیں بات پھر وہی ہو جاتی ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ نہ کریں، حکومتیں جیسے چل رہی ہیں چلنے دیں. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں کہ یہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے. اگر حکومت کی کارکردگی صحیح نہیں ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی کنونسنگ کریں کہ بھائی ہمیں ایسے لوگوں کو لے کر آنا ہے اس ملک کے اندر جن کے پاس ملک کو سنبھالنے کا ایک ایجنڈا ہو. جس کے پاس ایجنڈا ہی نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے وہ ایک فرعونیت ہے، باپ مر گیا تو بیٹا ایک بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، تو وہاں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہی تو کہنے کا مقصد ہے. کس طرح تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی کے لیے آپ کو نئے فورسز کو تلاش کرنا پڑے گا، نئے فورسز بنانے پڑیں گے. ناظرین، ہم نے ڈاکٹر سید نواز الرضا صاحب جو ایک ریسرچر ہیں اور ریجنل پلانر ہیں، ان سے 18 امینڈمنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ اس کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچا اب تک. اس صوبے تک محدود ہے اس کے پاور. تو انہوں نے کچھ ہمیں باتیں بتائی ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ غور کرے گی، کوئی ایسا میکینزم یا ایسی کمیٹی بنا کے بٹھائے گی جو اس پہ غور و خوض کرے کہ عوام تک اختیارات کس طرح منتقل کیے جائیں. تھینک یو، شکریہ بہت.